ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ لکڑہارا بہت غریب تھا مگر کافی محنتی بھی تھا۔ وہ صبح سویرے اپنے گھر سے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا، وہاں سے سارا دن لکڑیاں اکٹھی کر کے شام کو مارکیٹ میں فروخت کر دیتا۔ اسی طرح اس کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ بارش کے موسم میں ساری لکڑیاں گیلی ہو جاتی اور کوئی بھی اس سے لکڑیاں نہیں خریدتا، جس کی وجہ سے اسے کئی دن فاقے ہی کرنے پڑتے۔ آج بھی صبح سے ہی موسم ناخوشگوار تھا اور لکڑہارا یہ دیکھ کر کافی پریشان تھا کہ اگر آج بھی بارش ہو گئی تو وہ کیا کرے گا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے بالکل بھی جمع پونجی نہیں تھی۔ وہ کافی پریشان ہوا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، دعا کرو کہ آج رات بارش نہ آ جائے، کیونکہ ہمارے پاس صبح کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے شام کے اندھیرے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے موسم مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سے بہت زیادہ بادل گرجنے لگے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ لکڑہارا بہت مایوس ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ورنہ ہماری دعا ضرور قبول کرتے اور ہمیں کل کا دن بھوکا نہ رہنا پڑتا۔ لکڑہارے کی بیوی ایک نیک خاتون تھی۔ اس نے اسے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ صبح تک بارش رک جائے اور آپ کو کچھ سوکھی لکڑیاں ہی مل جائیں۔ صبح جب وہ اٹھے تو بارش کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج جنگل کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں آج کا دن اور شاید اگلے کئی دن بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ ارے نہیں، آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور جنگل کی طرف چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں پر کچھ خشک لکڑیاں مل ہی جائیں۔ لکڑہارے کو ویسے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی بیوی کے اصرار پر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے پورے جنگل کو چھان مارا مگر کہیں سے بھی اسے سوکھی لکڑیاں نہیں ملی۔ وہ مایوسی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک پراسرار سے دیگ پر پڑی۔ جنگل میں اس دیگ کا کوئی کام نہیں تھا۔ لکڑہارے نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر اسے اس دیگ کا مالک کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہ دیگ گھر کی طرف لے جاتا ہے، ہو سکتا ہے اسے بیچ کر آج اسے کچھ پیسے مل جائے۔ وہ اس دیگ کو لے کر گھر آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے آج کوئی بھی لکڑی نہیں ملی مگر یہ دیگ وہاں پر پڑی تھی، مجھے اس کا مالک کہیں نظر نہیں آیا، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس دیگ کو بیچ دوں۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی بیوی کے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتر کر اس دیگ میں جا گری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دیگ میں سینکڑوں انگوٹھیاں بن گئیں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ اب انہیں یہ ماجرا سمجھ میں آنے لگا، وہ کوئی جادوئی دیگ تھی یا شاید خدا کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کوئی مدد تھی۔ لکڑہارے نے جلدی سے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں جو بھی کھانے پینے کا سامان پڑا ہے وہ لے آؤ۔ ان کے گھر میں اس وقت صرف ایک سیب اور کچھ چاول پڑے ہوئے تھے۔ لکڑہارے نے وہ سیب اور چاول اس دیگ میں ڈالے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس سیبوں اور چاولوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اگلے دن انہوں نے وہ سیب اور چاول فروخت کر دیے اور اپنے کھانے پینے کا سامان لے لیا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے اس دیگ میں سے بہت سارا سامان نکالا اور اسے بازار میں فروخت کیا۔ اس طرح ان کے حالات کافی اچھے ہو گئے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ جس طرح اللہ نے ان کی مدد کی تھی وہ بھی غریبوں کی مدد کریں گے۔